بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے خیابان اردو، جو کہ ہمارے سلیبس کی معاون درسی کتاب ہے۔ تو یہ ہم اس کا آج جو ہے سبق نمبر 1 کر رہے ہیں، لیسن نمبر 1 ہے، جو کہ ایک ناول ہے بیوہ، جس کے لکھنے والے رائٹر منشی پریم چند۔ تو پہلے ہم جو ہے ناول کے بارے میں دیکھیں گے، اس کے بعد جو ہمارے رائٹر ہے مصنف، ان کا تعارف دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے ناول جو ہے، دیکھیے نثری اصناف میں ناول اس وقت دنیا کی مقبول ترین صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ناول دنیا بھر کی زبانوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے طور پر ناول کی تعریفیں متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن زندگی کی طرح ناول کی بھی کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں جسے مکمل یا قطعی کہا جا سکے۔ پھر بھی ناول کا اطلاق سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی اسی طویل اور بھرپور کہانی پر کیا جا سکتا ہے، جس میں عام زندگی کے حالات و واقعات، مسائل و معاملات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ روایتی ناول کے عام اجزائے ترکیبی میں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، مکالمہ نگاری اور مرکزی خیال کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں پلاٹ اور کردار نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ علاوہ اس کے ناول میں زندگی کے مشاہدے اور انسانوں کے نفسیاتی مطالعے سے بھی کچھ لکھنے والوں نے بہت کام لیا ہے۔ ہر ناول کسی نہ کسی نظریہ حیات کا حامل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ یہ دور دو تہذیبوں کے تصادم اور کشمکش کا دور تھا، جس پر بڑی شدت کے ساتھ انگریزی ادب کے اثرات بھی پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر اور مرزا محمد ہادی رسوا اردو کے اہم ترین ناول نگار کہے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ناول نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد کے ناول نگاروں میں پریم چند، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، عصمت چغتائی، ممتاز مفتی، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، انتظار حسین، قاضی عبدالستار، جیلانی بانو اور جوگندر پال وغیرہ اہم ہیں۔ ناول کے صنف نے مغربی ناول، خاص طور پر انگریزی اور روسی ناول سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں قدیم ہندوستانی فکشن کے اسالیب سے بھی بعض لکھنے والوں نے بہت روشنی حاصل کی ہے۔ چنانچہ اردو کی پرانی داستانوں، کتھا، سرت ساگر اور الف لیلا کی روایت کا اثر بھی چند نئے ناول نگاروں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناول کا تعارف تھا۔ اب ہم جو ہے ہمارا جو ناول بیوہ، اس کے لکھنے والے جو ہے مصنف پریم چند، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے منشی پریم چند 1880 تا 1936، یعنی 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لمحی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ کنبے کے لوگ نواب رائے بھی کہتے تھے۔ دادا گر سائے لال پٹواری تھے اور والد عجائب لال ڈاک خانے میں منشی تھے۔ والدہ آنندی دیوی کے مائکے کے لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ پریم چند کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد 1899 میں بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ اسی زمانے میں ادب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا۔ چنار مشن اسکول کے بعد جولائی 1900 میں بہرائچ کے ضلع اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ اسی سال ستمبر میں فرسٹ ایڈیشنل ماسٹر کی حیثیت سے ان کا تبادلہ پرتاپ گڑھ ہو گیا۔ سن 1902 میں تدریس کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے کے لیے الہ آباد کے ٹریننگ کالج میں داخلہ لیا اور فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کی۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہندی اور اردو اسپیشل ورناکیولر کا امتحان بھی پاس کیا۔ ٹریننگ کے بعد سن 1904 میں الہ آباد کے ایک ماڈل اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سن 1905 میں کانپور کے ضلع اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ جون سن 1909 میں محوبہ ضلع ہمیرپور یوپی کے لیے تبادلہ ہو گیا اور تدریس کے بجائے اسکول کے معائنے کا کام سپرد ہو گیا۔
مئو کے قیام کے دوران سن 1916 میں انٹرمیڈیٹ اور 1919 میں گورکھپور کے زمانہ قیام میں الہ آباد یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کیا۔ تحریک عدم تعاون کے دوران گورکھپور کے ایک جلسہ میں مہاتما گاندھی کے ایما پر انہوں نے 1920 میں سرکاری نوکری چھوڑ کر تصنیف و تالیف کو ہی معاش کا ذریعہ بنایا۔ پریم چند کو مضامین لکھنے کا شوق بہت بچپن سے تھا۔ ان کی پہلی تصنیف ایک ڈرامہ تھی جو انہوں نے تقریباً 13 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ ان کا عنوان تھا ایک ماموں کا رومان۔ یہ ڈرامہ شائع نہیں ہوا۔ پریم چند کے ابتدائی دور میں مضامین اور ناول بنارس کے ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں شائع ہوئے۔ ناول کا عنوان تھا اسرار معاہدہ۔ یہ اخبار کے اکتوبر سن 1903 سے فروری سن 1905 تک کے شمارے میں قسط وار شائع ہوا تھا۔ اس پر مصنف کا نام دھنپت رائے عرف نواب رائے الہ آبادی لکھا جاتا تھا۔ پریم چند کا دوسرا ناول ہم خرما و ہم ثواب ہے جو غالباً سن 1906 میں کانپور سے منشی دیا نارائن نگم نے شائع کیا، اور وہ ایک ماہنامہ رسالہ زمانہ بھی شائع کرتے تھے جس میں پریم چند کے بہت سے مضامین، تبصرے اور افسانے شائع ہوئے۔ سن 1910 تک ان کی تصانیف نواب رائے کے نام سے چھپتی رہیں۔ پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن بھی نواب رائے کے نام سے شائع ہوا تھا، لیکن جب حکومت کو محسوس ہوا کہ ان کہانیوں میں وطن سے محبت اور آزادی حاصل کرنے کی ترغیب پڑھنے والوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے تو مجموعہ ضبط کر لیا گیا۔ مصنف سے کہا گیا کہ آئندہ جو کچھ لکھے وہ کلکٹر کو دکھا کر اور اجازت لے کر چھپنے کے لیے بھیجے۔ اس پابندی کے بعد انہوں نے اپنا قلمی نام پریم چند رکھ لیا۔ رسالہ زمانہ کے دسمبر سن 1910 کے شمارے میں ان کی کہانی بڑے گھر کی بیٹی شائع ہوئی۔ پریم چند کے ناول اسرار معاہدہ اور سوز وطن میں شامل کہانیوں کا یہ پہلو بہت واضح ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سماج کی برائیوں اور انگریزی حکومت کی چال بازیوں سے عوام کو آگاہ کیا۔ اس طرح وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ پریم چند کے اس ارادے کی وجہ سے ہندوستانی معاشرے میں پھیلا ہوا انتشار تھا۔ دیہات اور شہروں کی حالت دیکھتے ہوئے ملک کے بڑے سیاسی رہنماؤں، خاص کر گاندھی جی کی طرح پریم چند نے بھی محسوس کیا کہ ایک بھیانک بگاڑ کی جڑ غلامی کی مٹی اور فضا کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے، لہٰذا ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد ہی یہاں کے غریب لوگ انسانوں کی طرح جی سکیں گے۔ اپنے اس احساس کو سیاسی لوگوں نے جد و جہد آزادی کا روپ دیا، اور پریم چند نے اپنے اس احساس کو تحریر میں ڈھال کر ناولوں اور افسانوں کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ پریم چند کی سوانح پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے جیسے جیسے دور دیکھے انہیں کسی ذہین اور حساس شخص کی طرح اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیا۔ ان پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زندگی کی ان سچائیوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ناولوں، افسانوں اور مضامین سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اپنے تجربوں اور مشاہدوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے پریم چند نے بہت سادہ، سلیس اور پر اثر زبان کا استعمال کیا۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہیں، اور وہ اردو کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی ہندی کے الفاظ بھی مناسب جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ناولوں اور افسانوں میں مقصد پرستی اور سماجی فلاح و بہبود کے احساس کے ساتھ ساتھ دلچسپ کردار اور مزاحیہ کردار بھی ہیں۔ پریم چند نے ان کے ذریعے زندگی کا خوشگوار پہلو پیش کیا اور پڑھنے والوں پر واضح کیا ہے کہ آدمی سخت سے سخت حالات میں بھی زندگی سے جی لگانے اور دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے پہلو نکال ہی لیتا ہے۔ پریم چند کے ناولوں کا ماحول اور ان کے کردار زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریم چند بھی گاندھی جی کی اور ٹیگور وغیرہ کی طرح اس حقیقت سے واقف تھے کہ ہندوستان کی اصل آبادی گاؤں میں بستی ہے، اور گاؤں کے باشندوں کی سادگی اور معصومیت ہندوستانی معاشرے کی روح کا ایک ناگزیر جز ہے۔
آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں داستان اور افسانے پڑھے ہیں، انہیں پڑھتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ داستان کا مصنف کردار یا واقعہ کا بیان کئی زاویے اختیار کرتا ہے اور بہت تفصیل سے کام لیتا ہے۔ افسانے کا مصنف داستان لکھنے کے مقابلے میں بہت اختصار کے ساتھ اور اشاروں کنایوں میں اپنی بات کہتا ہے، اور اشاروں کنایوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پڑھنے والوں کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی نظر سے کوئی فقرہ یا لفظ چوک جائے تو افسانے کے معنی خبد ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ناول میں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کردار اور واقعات اکثر پورے پھیلاؤ کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ ناول بیوا کے آغاز میں دان ناتھ اور امرت رائے کی باتوں پر غور کیجیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پریم چند نے 3-4 صفحات میں ہی وہ خیالات اپنے پڑھنے والوں پر اچھی طرح واضح کر دیا ہے جس پر ناول کی تعمیر ہوئی ہے۔ آپ کی اس کتاب میں ناول بیوا کی ابتدائی 9 باب شامل ہیں تاکہ آپ اس صنف ادب سے بخوبی متعارف ہو سکیں، یعنی ان کا تعارف اچھے سے ہو جائے، اچھے سے آپ لوگ انٹروڈیوس ہو جائیں۔ پریم چند کا ناول بہت مختصر ہے، یعنی صرف 182 صفحات کا۔ یہ چند صفحات آپ پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پریم چند کتنے درد مند دل کے مالک تھے۔ ان کی یہ درد مندی اور انسان دوستی ان تمام ناولوں میں مرکزی قوت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند نے افسانوں کی طرح اپنے ناولوں میں بھی دیہات کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل کا بیان کیا ہے۔ ان کے زیادہ تر ناول ایسے ہیں جو شہری اور دیہی زندگی میں بٹے ہوئے ہیں، مگر گودان اور بازار حسن میں شہر اور گاؤں یکجا ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوئے آئینے بن گئے ہیں۔ ناول بیوا پڑھنے سے پہلے اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ خود پریم چند نے بھی اپنی دوسری شادی ایک بال بیوہ شیو رانی دیوی سے کی تھی تو آپ پریم چند کے کردار کے ایک اہم پہلو سے واقف ہو جائیں گے۔ پریم چند ادیب کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سماجی اصلاح پسند تھے، مصلح بھی تھے، اور ادب کے ذریعے انہوں نے قومی اصلاح اور تعمیر کا بیڑا بھی اٹھایا تھا۔ تو دیکھیے 12 کلاس کی جو یہ معاون ہماری ایڈیشنل بک ہے خیابان اردو، اس کا پہلا لیسن ہے بیوا جو کہ ناول ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو ناول بھی انٹروڈیوس کر دیا اور ہمارے مصنف پریم چند کا تعارف بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ ناول میں پورا پڑھوں گی نہیں کیونکہ بہت ہی لمبی ناول ہے، یہ پڑھنے بیٹھوں گی تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو بن جائے گی، تو شارٹ کٹ میں آپ کو اس کا جو ہے مین جو کہانی وہ آپ کو بتا دوں گی کہ بیوا کا جو یہ پریم چند کا ناول ہے بیوا 182 صفحات پر مشتمل ہے، ایک مختصر ناول ہے، یعنی 182 صفحے ہیں اس کے اندر۔ اس ناول میں تو ناول جو ہوتی ہے بہت بڑی بڑی کہانی ہوتی ہے، اس میں جو مصنف ہوتے ہیں اچھے طرح سے ہر کردار کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، کئی صفحات میں اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں نا، یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا ناول میں۔ تو اس ناول میں پریم چند نے بیوا کی دوسری شادی پر زور دیا ہے۔ پہلے ہندو سماج میں بیوا کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ پریم چند نے سماجی برائی پر قلم اٹھایا اور خود بھی دوسری شادی ایک بال بیوہ شیو رانی دیوی سے کی تھی۔ خیابان اردو میں اس ناول کے ابتدائی 9 باب شامل ہیں۔ تو ہماری یہ والی کتاب جو خیابان اردو، اس میں 9 باب ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کاشی کے آریہ مندر میں پنڈت امر ناتھ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر سننے والوں کے ناول کے اہم کردار بابو امرت رائے اور ان کے دوست پروفیسر دان ناتھ بھی ہیں۔ پروفیسر دان ناتھ کو اس تقریر سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بار بار امرت رائے سے باہر چلنے کے لیے کہتے ہیں، مگر امرت رائے کہتے ہیں کہ میں آخر تک تقریر سن کر ہی جاؤں گا۔ تقریر کے آخر میں پنڈت امر ناتھ کہتے ہیں کہ جو اصحاب اس خیال سے متفق ہوں کہ رنڈوؤں کو کنواریوں سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں، وہ برائے کرم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائیں، تب بڑے مجموعے میں صرف ایک ہاتھ اٹھتا ہے، یہ بابو امر ناتھ رائے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مقرر نے امرت رائے کو ان کے اخلاقی جرأت پر مبارکباد دی۔ جلسہ سے باہر آتے ہوئے دان ناتھ نے امرت سے کہا، آج تمہیں یہ حماقت کیا سوجھی؟ پریما سنے گی تو کیا کہے گی؟ وہ دل میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم کر چکی، اپنے ساتھ اس کی زندگی بھی خراب کر دو گے۔ امرت رائے متانت سے بولے، یہ سب میں خوب سمجھ رہا ہوں بھائی، لیکن میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں۔
पंडित अमरनाथ की तकरीर ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दाननाथ सहल पसंद आदमी थे, किसी उसूल के लिए तकलीफ उठाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, 11 बजे जाते 2 बजे लौट आते, बाकी सारा वक्त जो है कुतुबबीनी यानी किताब पढ़ने में और सैर व तफरीह में उड़ाते थे। अमृत राय उसूल पसंद आदमी थे और धुन के पक्के थे। एक बार कोई फैसला करके उससे मुनहरिफ यानी इनकार नहीं करते थे। पेशा वकालत का था, मगर इस पेशे से उन्हें नफरत थी। वैसे ही मुकदमे लेते जो सच्चाई पर मबनी है। उनकी पहली शादी इस वक्त हुई जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। एक लड़का भी पैदा हुआ, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों ही उन्हें दाग मफारत दे गए थे, यानी दोनों की मौत हो गई थी। देखते ही देखते उनका घर खाली हो गया था। बहन की शादी हो गई, वालिदैन ऐसे का शिकार हो गए, अब घर सूना हो गया था। 2 साल इधर उधर सैरो सयाहत में गुजारे। वापस आए तो ससुराल वालों ने दावत की, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी की बहन प्रेमा को देखा जो अब जवान हो गई थी। उसे देखकर अमृत राय के दिल पर असर हुआ और उन्होंने ससुराल आना जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ उनकी सास ने मतलब की बात कही कि वो प्रेमा की शादी उनके साथ करना चाहती हैं। चुनांचा शादी तय हो गई। इस महीने में शादी होने वाली थी कि अमृत राय इस जलसे से असर कबूल करके घर आ गए और ये तय हुआ कि अब शादी नहीं करेंगे। जब अमृत राय की बीवी का इंतकाल हुआ था तो इस वक्त प्रेमा से दाननाथ की शादी का तस्करा हो रहा था। प्रेमा की बड़ी बहन के इंतकाल के बाद इसके पिता लाला बद्री प्रसाद ने दाननाथ से मुंह फेर लिया। प्रेमा के वालिद लाला बद्री प्रसाद को जब ये मालूम हुआ कि अमृत राय ने अपना इरादा बदल दिया तो वो सख्त नाराज़ हुए। उनकी बीवी कमला ने उन्हें समझाया कि जब जाकर अमृत राय से बात करें, शायद वो प्रेमा से फिर शादी के लिए तैयार हो जाए। मगर लाला बद्री प्रसाद तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि साफ जाहिर है कि वो बदवा बिया के हामी हैं। समझते हैं कि एक से मुल्क आसमान पहुँचेगा। मैं समझता हूँ बदवा बिया मुल्क के लिए जहर हिलाल है। इससे हिंदू अजमत और पाकीज़गी के रह से जो निशान है वो भी मिट जाएंगे। ऐसी हालत में हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। देवकी ने इस बात पर कहा कि प्रेमा की हालत तो देखो, वो अकेली छत पर पड़ी रो रही है। इसी दौरान प्रेमा ऊपर से आकर माँ की चारपाई के पास खड़ी हो गई। सिसकियाँ लेते हुए बोली, नहीं अम्मा, आपके पैरों पड़ती हूँ, इनसे कुछ ना कहिए। मैं कार्य खैर में रुकावट नहीं डालना चाहती। मैं उसके इस नेक इरादे में हायल नहीं होंगी। ये बात हो रही थी कि प्रेमा का भाई कमला प्रसाद बाहर से अंदर आया। इंतहाई बदमिजाज और कंजूस है। देवकी ने इससे अमृत राय के मुतालिक बात करना चाही। इससे कहा कि अमृत राय ने तो आज नाव ही डुबो दी, अब किसी बदवा से ब्याह करने की ठान ली। तुम ज़रा उनके पास चले जाओ। उस पर कमला प्रसाद ने अमृत राय के पास जाने से इनकार किया और कहा, यह सभा वाले जो कुछ ना कर गुजरे थोड़ा है, इन सबों को बैठे बैठे ऐसे बेपर की उड़ाने की सूझती है। एक रोज़ पंजाब कोई खपती आया था, कह गया कि ज़ात पात तोड़ दो क्योंकि इससे मुल्क में फूट पड़ती है। बस सबके सब बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। गांधी जी को कुछ न सूझी तो स्वराज जी का डंका पीटने लगे। इतने में एक हसीना ने सहन में कदम रखा। कमला प्रसाद को देखकर देवड़ी पर ठिठक गई। वो पूर्णा थी जो प्रेमा की सहेली थी और पंडित बसंत कुमार की बीवी थी। 3 साल पहले शादी हुई थी। होली का दिन आया, सब होली मनाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। पंडित बसंत कुमार भी इन लोगों के साथ शरीक थे। वो घर में दाखिल हुए तो पूर्णा उपटन पीस रही थी। इसने ज़बरदस्ती पंडित जी को उपटन लगाया। इनका कायदा था कि वो गंगा किनारे घाट से ज़रा हट कर नहाते थे। अच्छे तैराक थे। उपटन लगवा कर गंगा नहाने पहुँचे। नहाते नहाते कुछ आगे निकल गए। दफतन उन्हें मझधार में कोई सुर्ख चीज़ नज़र आई। गौर से देखा, कमल थे। इनका जी ललचाया कि अगर ये मिल गए तो पूर्णा के लिए झूमक बनाऊं। इसी ख्याल से तैरते हुए जब वो मझधार तक पहुँचे तो वो तैरते तैरते थक चुके थे। बसंत कुमार ने फूल मुंह में पकड़कर फिर जोर लगाया, मगर हाथ पैर न हिल सके और लहरों में समा गए। सिर्फ कमल के फूल पानी में तैरते रह गए। प्रेमा के पिता लाला बद्री प्रसाद मज़हब के मामले में बड़े फराख दिल थे। पूर्णा तो इनकी पड़ोसन ही नहीं, बरहमीनी भी थी। इनकी लड़की की सहेली। 13वीं के बाद उन्होंने पूर्णा को अपने ही घर में रहने के लिए बुला लिया।
اب پورنا اپنا گھر چھوڑ کر بدری پرساد کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ پورنا کو دیکھ کر کملا پرساد کا من اسی کی طرف کھینچنے لگا اور پورنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے قریب ہو جائے۔ امرت رائے نے خود تو شادی نہ کر کے ایک بدوا آشرم کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دان ناتھ کی جانب سے پریما کے پتا جی کے نام خط لکھ کر شادی کی خواہش ظاہر کی۔ پریما کے پتا بدری پرساد نے کسی نہ کسی طرح اس رشتے کو قبول کر لیا اور بیساکھ میں پریما کی شادی دان ناتھ کے ساتھ ہو گئی۔ پورنا کے گھر میں آنے سے کملا پرساد کی بیوی سمترا کو گویا آنکھیں مل گئی۔ سمترا کا زیادہ وقت پورنا کے ساتھ گزرتا اور کملا پرساد کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ کسی طرح پورنا سے اپنے من کی بات کہہ سکے۔ کئی روز بعد کملا پرساد وہ 2 ریشمی ساڑیاں لائے اور بے دھڑک اس کے کمرے میں گھس گئے۔ اس وقت سمترا اپنے اور پورنا ایک ہی پلنگ پر لیٹی باتیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر کملا پرساد نے کہا، معاف کرنا پورنا، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم یہاں ہو۔ پھر سمترا سے کہا، یہ 2 ساڑیاں لایا ہوں، سستے داموں میں مل گئی، ایک تم لے لو، ایک پورنا کو دے دو۔ سمترا کو کملا پرساد کا اس طرح ساڑیاں لانا کچھ عجیب لگا۔ دونوں میاں بیوی کی تکرار ہونے لگی۔ سمترا نے غصے میں آ کر دونوں ساڑیاں اٹھا کر دروازے کے باہر پھینک دی۔ ساڑیاں گیلے فرش پر جا پڑی جس سے ان میں دھبے لگ گئے۔ کملا پرساد نے پورنا سے ایک ساڑی لینے کے لیے اصرار کیا مگر پورنا نے خوبصورتی سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بابو جی، ریشمی ساڑیاں پہننے کی مجھے منائی ہے، تو لے کر میں کیا کروں گی؟ ایسا ہی ہے تو کوئی سوتی مہین دھوتی لاگ دیجیے۔ کملا پرساد نے کوئی جواب نہ دیا، ساڑی چپکے سے اٹھائیں اور پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ تو یہ پورا ناول ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ناول ہمارا مکمل ہے۔ یہاں پر دیکھیے مشق شروع ہو رہی، تو یہاں پر 3 سوالات ہیں، ہم تینوں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیت پر تنقیدی مضمون لکھیے۔ تینوں جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دیکھیے پہلا سوال تھا، ایک تنقیدی مضمون لکھنا۔ پریم چند ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے خواب و خیال کی دنیا سے نکل کر زندگی کی سچائیوں اور حقیقتوں کو اپنے ناول میں پیش کیا ہے۔ خاص طور پر دیہاتی زندگی کو پریم چند نے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے ناولوں کا ماحول حقیقی ہوتا ہے، خیالی اور رومانی نہیں۔ پریم چند نے اپنے ناولوں میں کسان، مزدوروں، محنت کشوں اور سماج کے نچلے طبقوں کے لوگوں کے دکھ درد، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کی۔ ان کی توجہ کا مرکز مشرقی اتر پردیش کے دیہات تھے۔ انہوں نے برطانوی سامراج کے مظالم، عورتوں اور دلتوں کے خلاف امتیازی سلوک کو اپنا خاص موضوع بنایا۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معاہد تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہم خرم و ہم ثواب، جلوہ ایثار، بیوہ، بازار حسن، گوشہ عافیت، نرملا، غبن، چوگان ہستی، پردہ مجاز، میدان عمل، گودان کے عنوان سے کل 12 ناول لکھے۔ گودان ان کا سب سے اہم اور آخری ناول ہے۔ یہ ناول دیہات کی جیتی جاگتی زندگی، کسانوں کے مسائل، ان کی محرومی اور مایوسیوں کا آئینہ ہے۔ چونکہ پریم چند نے دیہات کو بہت قریب سے دیکھا تھا، وہ دیہات کے رہنے والے لوگوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ناولوں میں جو کردار پیش کیے وہ کردار نگاری کی اچھی مثالیں ہیں۔ پریم چند کی زبان بہت سادہ ہے، اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں۔ موضوع کے اعتبار سے پریم چند کے ناول ہمارے ادب کا اہم ذخیرہ ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ناول بیوہ کے اہم کردار کون سے ہیں اور پریم چند ان کی عکاسی میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ تو ناول بیوہ کے جو اقتباسات خیابان اردو میں دیے گئے ان میں امرت رائے، دان ناتھ، پریما، لالا بدری پرساد، دیوکی، کملا پرساد، سمترا اور پورنا اہم کردار ہیں۔ ان کرداروں کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ امرت رائے کا ایک کامیاب وکیل ہے، اصول پسند آدمی ہے، جبکہ ان کے دوست دان ناتھ ایک لیکچرر اور سیر و تفریح کے شائق ہیں، یعنی شوق ہے سیر و تفریح کرنے کے شوقین ہیں۔ اور لالا بدری پرساد جو صاحب حیثیت اور مذہبی آدمی ہیں، وہ بھی امرت رائے کی طرح بااصول زندگی گزارتے ہیں۔ پریما روشن خیالات والی لڑکی ہے، امرت رائے کی منگیتر ہے اور اس کی بڑی بہن پہلے امرت رائے کی بیوی تھی، لیکن ایک بچے کو جنم دیتے وقت وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی اور بچہ بھی زندہ نہیں رہا تھا۔ وہ 2 سال بعد پریما کا رشتہ امرت رائے سے طے ہو گیا تھا۔
کملا پرساد ایک خود غرض اور کنجوس آدمی ہے اور لالا بدری پرساد کا بیٹا ہے۔ پورنالا بدری پرساد کے پڑوس میں رہنے والے بسنت کمار کی بیوی ہے، جس کی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی اور گنگا میں اسنان کرتے وقت اس کے پتی پنڈت جی ڈوب گئے اور لالا بدری پرساد پورنا یہاں پر یہ پورنا ہے، پورنا لالا بدری پرساد کے پورنا کو اپنے گھر لے آئے اور سمترا کملا پرساد کی بیوی اور اپنے کنجوس شوہر سے عاجز ہے۔ کملا پرساد بھی اس کا خیال نہیں رکھتا۔ امرت رائے پنڈت امرت ناتھ کی تقریر سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ پریما سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کرداروں میں امرت رائے بدری ناتھ اور پریما اور پھر لالا بدری پرساد سب سے اہم ہے، کیونکہ انہیں کے کردار واقعات گھومتے ہیں۔ پریم چند نے ان سب کرداروں کی گفتگو اور عمل سے کرداروں کی ذہنی کیفیت اور ان کی نفسیات اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں وہ کامیاب ہیں کیونکہ ناول بیوہ پڑھنے والا ان کرداروں کے قول و عمل سے پوری طرح واقف ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، ناول بیوہ کے ذریعے پریم چند ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ پریم چند ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سماجی مصلح بھی تھے اور ادب کے ذریعے انہوں نے قومی اصلاح اور تعمیر کا بیڑا بھی اٹھایا تھا۔ اسی کے تحت انہوں نے ایسے ناول اور افسانے لکھے ہیں جن میں سماج کی کسی نہ کسی کمزوری کی نشاندہی کر کے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ہندوؤں میں بیوہ کو اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے لائق ہونے پر بھی اس کی دوسری شادی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا تھا، بلکہ ایسا کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ پریم چند نے ناول بیوہ میں بیوہ کی دوسری شادی پر اصرار کیا۔ خود پریم چند نے اس پر عمل کیا تھا اور انہوں نے اپنی دوسری شادی ایک بال بیوہ سے کی تھی۔ پریم چند ہندو سماج کو خرابیوں سے پاک کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں، وہ اسے سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارے تینوں جوابات ہو گئے مکمل۔ تو دیکھیے یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی کیونکہ ہمارے تینوں جوابات ہو گئے مکمل۔ پوری ناول بھی میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھا دی، اس کی کہانی۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجیے اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کریے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔